بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس سے عالم چینل۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج میں لے کر آیا ہوں مکیش امبانی کے والد اور ایک رکشے والے کا واقعہ۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے اس ویڈیو کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ مکیش امبانی کے والد کا جام نگر سے رکشے پر بھنڈا جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں وہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی سوشل میڈیا کا دور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رکشے والا شکل و صورت سے مسلمان نوجوان نظر آتا تھا۔ اس نے گاڑی کے شیشے پر ایک اسپیکر لگایا ہوا تھا، ساتھ میں دلیپ کمار کی تصویر، راج کمار کی تصویریں اور محمد رفیع صاحب کے پوسٹر بھی لگائے ہوئے تھے۔ شیشے کے ایک سائڈ پر بڑا سا لکھا تھا کہ وہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ دیکھ کر میری ہنسی جاری ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ رکشہ چلانے کو ماں کی دعا کا نتیجہ بتا رہے ہو، کیا رکشہ چلانا اتنی بڑی فضیلت ہے؟ مجھے تمہاری اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ رکشے والا مسکرایا اور بتایا کہ سر، میرا تعلق دلی کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہے۔ پتا یعنی والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تو سگا تایا نے جائیداد اور مکان دونوں پر قبضہ کر لیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میری والدہ اور ہم 6 بھائی بہن، جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں، ماں ہمیں اپنے بھائی کے گھر بمبئی لے گئی، مگر ماموں نے اپنی بیوی کے پریشر پر ماں سے معذرت کر لی اور یوں ہم ماموں کے گھر سے بھی نرمی سے نکال دیے گئے۔ پاس والے محلے میں ایک کمرہ کرائے پر لیا اور میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ دن کو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور شام کو واپس گھر آ کر کبھی رات کو تو کبھی فجر کے وقت سلائی کڑھائی کر کے ہمیں پالنا شروع کیا۔ چاہ کر بھی تعلیم حاصل کرنے کا تو ہم دور سے بھی سوچ نہیں سکتے تھے، لہٰذا آج چھوٹی عمر میں ہی روزگار کی تلاش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر دھکے کھائے، کبھی کوئی دہاڑی لگتی کبھی نہ لگتی، صبح کام پر جاتے اور بعض دفعہ شام کو بالکل خالی ہاتھ واپس لوٹتے۔ جو شخص صبح گھر سے اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ شام کو وہ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر سکے اور گھر کا گزارا کرے گا، اور جب شام کو بجائے کچھ لانے کے لٹکا ہوا منہ لے کر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری یہ بات وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو ان حالات سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو۔ آخر کار میں تھک ہار کر سبزی منڈی جانا شروع کیا۔ سبزی اور پھلوں کو لوڈنگ ان لوڈنگ کرواتا۔ یہ کام بہت وزنی تھا، جبکہ میری جان یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلایا۔ ایک دن لوڈنگ کرتے ہوئے اچانک میری کمر میں شدید قسم کا درد ہونے لگا۔ وہ درد اس قدر میری جان پر بھاری تھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس درد نے میری کمر توڑ دی تھی اور میں کوئی وزنی چیز نہیں اٹھا پاتا تھا۔ پھر بعد میں ٹوکری میں پھل رکھ کر فروخت کرتے ہوئے میں نے کنڈکٹری شروع کر دی۔ استادوں اور ڈرائیور حضرات سے گالیاں اور مار کھا کر جوان ہوا اور پھر کسی کا رکشہ چلانا شروع کیا۔ پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے، کمیٹی ڈالی اور قسطوں پر اپنا رکشہ دے دیا۔ اس کی قسط ختم ہوئی تو مزید 2 رکشے لیے، وہ بھی قسطوں پر، اور بھائیوں کو سبزی منڈی سے ہٹا کر اپنے ساتھ کام پر لے لیا۔ تینوں مل کر کمانے لگے۔ والدہ سے سلائی مشین چھڑوائی، چھوٹے بھائی کو اسکول میں پڑھایا، جو ہم نہ بن سکے پڑھ لکھ کر۔ انسان بنانے کی اسے کوشش کی۔ بھائی نے MBA کر لیا اور بینک میں ایک اچھی جاب ملی، اور یہ الگ بات ہے کہ اس نے ہم سب کو بتائے بنا ہی اپنی من مرضی سے ایک ہندو مینیجر سے شادی کر لی اور ہم سے الگ ہو گیا۔ اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہوا۔ چند دن گھر کا ماحول بھی خراب رہا، لیکن ایک دن وہ اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے رکشہ والے کو روکا۔ اتفاق سے وہ رکشے والا میں ہی تھا۔ میں نے اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپ لی، بیگم کے ساتھ میرے رکشے میں سوار ہوا۔ وہ جان چکا تھا کہ رکشہ میں ہی چلا رہا ہوں،
क्योंकि न चाहते हुए भी छोटे भाई को देखकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर उसने फिर भी अपनी बीवी के खौफ की वजह से मुझसे बात तक न की। 6 माह बाद उसकी सूरत देखने को मिली थी। हम तीनों ही रिक्शा चलाते हैं। इसी कमाई से हमने 2 बहनों की शादी भी की। मेरे 3 रिक्शे मजीद हैं जो मैंने किराए पर दे रखे हैं। टाउन में अपना एक छोटा सा घर भी ले लिया है। वालिदा ने अपनी पसंद से मेरी शादी भी कर दी। हम सब भाई इकट्ठे रहते हैं। हमने एक प्लॉट खरीद रखा है और एक घर बनाने का इरादा है और 2 सालों में दूसरे भाई की शादी का भी इरादा है। अंबानी साहब कहते हैं, मैंने उससे कहा कि अगर ये भाई भी शादी कराने के बाद अलग हो गया और पहले तुम्हारे बैंक वाले भाई की तरह शक्ल दिखाने से भी गया तो क्या बनेगा। मैं उसका जवाब सुनने के लिए बहुत ज्यादा गौर तलब निगाहों से उसके चेहरों को देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और कहने लगा, साहब यह तो किस्मत का खेल है। जब तक इकट्ठा साथ लिखा है तब तक इकट्ठे जिएंगे और जब साथ देने वाली माला टूट जाएगी तो यह वक्त मरहम रख देगा। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि वालिदा साथ रहती है इसलिए उनकी दुआएं हर वक्त मेरे साथ है। इसलिए उम्मीद है कि अगले 2 सालों में घर और भाई की शादी दोनों काम हो जाएंगे। यह सब माँ की दुआ का नतीजा ना समझूं तो और क्या समझूं। अंबानी साहब कहते हैं, मेरा बाकी का समय सफर खामोशी में कटा, मगर मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझे अपनी वालिदा की दुआ के बायस जितना ऊपर वाले ने यानी अल्लाह ताला ने बगैर मेहनत अता किया है उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं और ना ही कभी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अपने नाशुक्रेपन पर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और अल्लाह ताला से माफी मांगी। आप तमाम लोगों से, हर छोटे बड़े भाई और हर छोटी बड़ी बहन से भी गुजारिश है कि किसी की हैसियत का मजाक मत उड़ाइए। क्या पता उसने उस मकाम तक पहुंचने के लिए अपनी हड्डियां तक गला दी हो। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।